دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنے ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو، یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے، یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر کھیتی بو دی۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ لیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور ان دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ تم میں یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی میری یہ دانش اور میری یہ عقل سب آپ ہی نے عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ دیکھو انسانوں کی روح دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے۔ ہر انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں، کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے، جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے، تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستو ہمارے لیے یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے، اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کی حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ اللہ آپ کا رخ کدھر ہے، یعنی کہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے۔ حضرت موسیٰ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ آپ کب سوتے ہو، یعنی کہ آپ کب اور کیسے آرام کرتے ہو۔
ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ آپ نے اتنے ساری مخلوقات کو کیوں پیدا فرمایا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ 3 سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ان کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گی اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا پہلا سوال کیا، یا اللہ آپ کا رخ کدھر ہے، یعنی کہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے، تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کر سکوں۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ ایک جگہ پر آگ کو جلاؤ، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی، یعنی کہ جس طرف اس کا اجالا ہوگا اسی طرف میرا رخ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر آگ جلائی اور اس کے بعد میں دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو ہر طرف ہے، یعنی کہ اس کا اجالا تو چاروں طرف ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا الہی اس آگ کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تو یہ سن کر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جس طرح سے اس کی آگ ہر طرف ہے، اس کی روشنی چاروں طرف ہے، اسی طرح سے میں بھی ہر طرف روشن ہوں، میرا اجالا بھی ہر طرف ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دوسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے، یا اللہ آپ کب سوتے ہو، یعنی کہ آپ کب آرام کرتی ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ اور اس کے بعد میں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی کہ میری طرف دیکھنے لگ جاؤ۔ اللہ کے حکم سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ ایک پیالے میں پانی بھر لائی اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جس طرح سے تھوڑی دیر میں ہی آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا ہے، اسی طرح سے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس دنیا سے اپنا رخ بدل دوں، یعنی کہ اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے اسی طرح سے یہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اس لیے نہ میں کبھی سوتا ہوں اور نہ ہی میں کبھی آرام کرتا ہوں۔ دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا، اے اللہ آپ نے اتنے ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اتنے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں نے اتنے ساری مخلوقات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ مخلوقات میری عبادت کریں، مجھ سے مغفرت کی خواہش کریں، مجھ سے جائز دعا مانگیں اور میں ان کی ان دعاؤں کو قبول کروں۔ اے موسیٰ میں نے اتنی ساری مخلوقات کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو دوستو یاد رکھیں، اللہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اللہ کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے اور نہ ہی کبھی اللہ سوتا ہے، کیونکہ اللہ تو ایک نور ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ خود سے ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ سسٹم تو اللہ نے صرف انسانوں اور جانوروں میں رکھے ہیں تاکہ یہ دنیا ان کی چلتی رہے۔